أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ایمان والو، مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کی کوئی جماعت کسی عورتوں کی جماعت کا مذاق اڑائے. ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. اور تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اور تم برے لقب سے نہ پکارو. ایمان مل جانے کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں بس یہی لوگ ظالم ہیں. ایمان والو، مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کی کوئی جماعت عورتوں کی دوسری جماعت کا مذاق اڑائے. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اور تم برے لقب سے نہ پکارو. ایمان مل جانے کے بعد گناہ کا نام ہی لگنا برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے بس یہی لوگ ظالم ہیں. یہ سورہ حجرات کی چوتھی یا الذین آمنوا ہے. بہت مختصر صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے اخلاق، عادات اور آداب کی بڑی عمدہ تعلیم فرمائی ہے. اسلام میں لوگوں کا اتفاق اور اتحاد، ایک ہونا اور ایک جہت سے فکر کرنا، دو چیز الگ الگ ہیں. ایک تو ہیں لیکن ہر ایک اپنا اپنا کر رہا ہے کہ نہیں. ایک بھی رہو اور طاقت بھی ایک رکھو. قوموں کا اتفاق اور اتحاد اتنا پسندیدہ ہے کہ احکام شریعت میں اس کو دوسرے احکام کے ساتھ اور دوسری بنیادوں کے ساتھ اہمیت دی گئی ہے. مقاصد شریعت کے احکام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں. انسان کا دین محفوظ رہے، انسان کی عقل آبرو عزت محفوظ رہے، نسل محفوظ رہے. یہ انسان کے بنیادی دین اس کا محفوظ رہے. بنیادی چیزوں میں ان میں انسانوں کی جماعت اور خصوصاً مسلمان جماعت کے ساتھ اینٹ سے اینٹ بن کر کے مضبوط دیوار بنتی ہے، اس طرح رہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہلو کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ مثال لے کر کے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن کے لیے مثل تعمیر کے ہے. وہ کچھ نہیں ہے، وہ حقیقت میں مٹی ہی ہے. ایک تعمیر جو ہے اس کی ابتدا اگر دیکھی جائے تو وہ مٹی کا ڈھیر تھا، لیکن اس کو ایک سانچے میں ڈال کر کے کچی اینٹ بنی، اور کچی اینٹ کو پکا کر کے پکی اینٹ بنی. اور اینٹیں تو راستے میں بھی بہت سی جگہوں پر ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا
تعمیر کی طرح ہے کہ اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑتی ہے، درمیان میں ایک قسم کی، وہ بھی ایک مٹی ہے، سیمنٹ بھی ایک قسم کی مٹی ہے، ریت بھی مٹی کا ایک جز ہے، اور اس کو پانی ملا کر کے خاص ایک اینچ سے بھی کم کا فاصلہ رکھ کر کے ان دو اینٹوں کو جوڑا گیا اور خاص کیفیت سے جوڑا گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اگر ساری اینٹوں کو اسی ترتیب سے جوڑا جائے تو وہ پھٹن ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے سرسری بات نہیں فرمائی، کیونکہ دنیا کے انسانوں کی جو مثال ہوتی ہے وہ مثال خالی مثال ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو مثال ہوتی ہے ان مثالوں میں بڑے علوم ہوتے ہیں اور بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ تو نہ مٹی کا ڈھیر نہ بننا ہے، نہ اینٹیں بننا ہے، اور نہ درمیان کا مسالہ بننا ہے، سب کچھ بننا ہے، اور پھر رکھنے کی بھی ایک خاص ترتیب سے بنے گا، تب وہ عمارت بنتی ہے۔ اور پھر اس اینٹ کو چھوٹا بچہ اٹھا کر کے پٹک سکتا تھا، اور اس تعمیر کو لگنے کے بعد اینٹوں کو اپنی مخصوص انداز پر اس کے درمیان میں مخصوص مسالہ اور اس پر پلاسٹر اور اس پر پانی پلانا اور ایک مدت تک اس کو بچانا، پھر ہاتھی ٹکر مارے گا تو ہاتھی کا سر پھوٹے گا۔ قوموں کا اتحاد اور اتفاق بننے کے لیے بڑا لمبا پروسیس ہے، اس کے بعد امت متفق ہوتی ہے، تو سرسری نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے لیے بنیادی چیزیں، انسان کی آبرو اور عزت کی جب حفاظت ہوتی ہے تو وہ جڑا رہتا ہے، اور جب کسی کی بے آبروئی کی جاتی ہے تو اتفاق ٹوٹتا ہے، اور یوں سمجھا جائے کہ ہوگا وہ جو ٹوٹا، جس نے توڑا اس کا نقصان نہیں، سبھی کا نقصان ہے۔ عمارت جب تک قائم ہے اندر رہنے والوں سب کی حفاظت ہے، اور عمارت اگر کوئی ایک اس میں سے پاگل پن ہو کر اختیار کرتے ہوئے دیوار کو توڑتا ہے تو اس اکیلے کا نقصان نہیں، سبھی کا نقصان ہے۔ اس کی بنیادی چیزوں میں جو اتفاق کو ختم کرنے والی ہے ایک چیز ہے لوگوں کی آبرو کو گرانا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، مذاق اڑانا، ایسا مذاق کہ جس میں کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے دل کو ٹیس پہنچانا اور تکلیف پہنچانا ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں عموماً اس میں مردوں اور عورتوں کو ایک ہی شبد میں کہہ دیا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے مردوں کو پرائیویٹ، عورتوں کو پرائیویٹ کہا۔ پردے میں بھی ایسا، نظر کو نیچے رکھنے میں بھی اسی طرح اللہ نے مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا۔ اسی طریقے سے یہاں قوموں کا اتفاق اور اتحاد کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ہنسی مذاق، کسی کو ذلیل اور کمتر سمجھتے ہوئے، وہ ایسی ہی چیز ہے۔ تو اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ وہی حکم اللہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کی کوئی جماعت کسی عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام میں تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ پرائے مرد پرائی عورت، یہ مکس کلچر جو ہے یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ تو فریڈم زمانہ ہے، اس فریڈم نے ہمارے عقائد کو بھی فریڈم کر دیا۔ اتنی آزادی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق رکھے گئے، اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، سب کے حقوق ہیں، اور اس کو اس کے حق میں رہتے ہوئے اس کے ایک درجے کی آزادی ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک درجے کے بعد آزادی ختم ہے۔ اور یہ ایک درجے میں آزادی ہو اور ایک درجے میں جا کر کے اس آزادی کو روک دیا جائے، یہ انسانوں کا فطری مزاج ہے۔ پوری آزادی رکھ دی جائے تو یہ پنکھا بھی ہمارے لیے قتل کا سبب بنے گا۔ اس کو گھومنے کا حق دیا ہے لیکن اس کو اس کی جگہ پر گھومنا ہے، آگے نہیں۔ ایسی سب چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو ہر چیز کے لیے ایک آزادی ہے لیکن ایک جگہ پر جا کر ختم ہے۔ تو خیر یہ تو چیز بہت دور ہے اسلام سے،
کہ پرایا مرد پرائی عورت کے ساتھ ہنسی مذاق کرے. ہمارے یہاں یہ نظام ہے ہی نہیں کہ پرایا لڑکا پرائی لڑکی کے ساتھ میں وہ پکنک میں جائے اور گارڈن میں بیٹھے. نہیں، یہ ہمیں نہیں کہا گیا، ہمیں اس سے روکا گیا. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ، سنو سنو، کوئی پرایا مرد کوئی پرائی عورت کے ساتھ پرائیویٹ میں الگ سے نہ بات کرے. ہماری تعلیم کھلے عام ہے، اس لیے اسلام دنیا کی جو تعلیم ہے وہ ویسے علم نہیں ہے، یہ صاف صاف بات ہے. یہ جو کچھ بھی سکھلایا جا رہا ہے وہ سب کا سب دنیا کمانے کے جائز طریقے ہیں، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے وکیلات ہو، لائر کا کام ہو، جو بھی کام ہو، وہ سب کا سب دنیا کمانے کے جائز طریقے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں. علم تو وہ کہا جاتا ہے جو اللہ سے رابطہ کرائے، اللہ کے حقوق کی اور بندوں کے حقوق کی پہچان کرائے. یہ ہے اصل علم. علم الحلال والحرام، حضرت علی فرماتے یہی علم ہے. اس دنیا کی ایجوکیشن سے اسلام کو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ مخلوط تعلیمی نظام جو ہے وہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے اور بہت سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ سے کام کیا گیا ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی صاحب نے ایک بات کہی ہے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ورنہ یوں بدنام نہ ہوتا وہ قتل اطفال میں. موسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے نا، اس کو کہا گیا کہ ایک آئے گا نبی جو تیری حکومت کو گرائے گا. اس نے بچوں کا قتل شروع کر دیا، لڑکا ہے نا بچوں کو قتل کر دیا. اس لیے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بہت افسوس ہو رہا ہے فرعون پر، اس کو کالج کی سوچ جاتی تو سب برباد ہو جاتے آٹومیٹک، بغیر قتل کے خود مر جاتے. اور وہ مکس کلچر جو ہے اس کا نقصان ہے. اسلام حلال روزگار سے روکتا نہیں، بلکہ اسلام تو حلال روزگار کی ترغیب دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بھائی کمانے کے جائز طریقے سیکھو اور صاحب مال حلال طریقے سے بنو، کہ تم دوسروں کو دینے والے بنو. یہ اچھا ہے اس سے کہ تم کسی سے مانگنے والے بنو. اسلام روکتا نہیں، لیکن اس سے روکتا ہے کہ تمہاری لڑکی میرا لڑکا اور وہ پرائے میں مل رہے ہیں اور فرینڈشپ ہو رہا ہے. ذرا آتے جاتے آنکھ کھلی رکھ کر کے دیکھو کہ کیا حالات ہیں. ہمارے اپنے محلوں میں یہ حالت بن گئے. پہلے تو صرف کالج گراؤنڈ میں چلتا تھا، اب تو گلی گلیوں میں یہ سب باتیں ہونے لگتی. اس لیے قرآن نے یہ دو باتیں کہی، کوئی پرایا مرد پرائے مرد کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے ایسا جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، اور پرائی عورت ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ، مرد کسی عورت کے ساتھ، یہ تو ہے ہی نہیں. تمسخر کہتے ہیں سخریہ کہ کسی آدمی کو کے ساتھ میں ایسی ہنسی مذاق کرنا جس کے وجہ سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، اس کو ذلیل اور اس کو نیچ سمجھا جائے. ورنہ آپ علیہ السلام نے بھی کبھی دل لگی فرمائی ہے، اس کے جائز طریقے ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک جماعت مسلمان ہو کر کے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لینے کے لیے تاکہ ہم اپنے علاقے میں جا کر کے لوگوں کو سکھلائیں. ایک صحابی جو تھے وہ تھوڑے کم سمجھدار تھے تو ان کی سواری مر گئی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس واپس گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ کا انتظام کر دیجیے. آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا.
تو وہ اپنے قافلے کو جا کر کہنے لگے کہ پتہ نہیں، میں نے تو اونٹ مانگا تھا، ابھی اونٹنی کا بچہ دینے کی بات کرتے ہیں، مجھے اپنی فکر تھی تو دوسروں کو بھی سنبھالنے کا۔ مطلب یہ ہوا، جا کر کے اللہ کے رسول کہا، آپ نے فرمایا بھائی جو بڑا اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ آپ نے دل لگی بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ میں ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تعلیم مل گئی کہ بھائی کوئی بھی کوئی آدمی بات کہے نا تو اس کا اثر لینے سے پہلے اس کا نتیجہ پر غور کرو۔ حضرت انس کے بھائی تھے اور چھوٹے تھے، اور ان کے پاس ایک بلبل پرندہ تھا اور اسے دل لگی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پہنچے تو یہ حضرت انس کے بھائی جو تھے مرجائے مرجائے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے ان کو، یہ بولتے ہی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا ہے، کیوں یہ آج ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کا پرندہ بلبل تھا وہ مر گیا۔ تو آپ علیہ السلام جب بھی جاتے تھے یہ فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، عربی میں مدینہ والے بلبل کو نغیر کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو عمیر بھائی تیری نغیر کا کیا ہوا، تیری بلبل کا کیا ہوا؟ اور آپ دل لگی کرتے، پیار کرتے، اور اس کو وہ پرانا اس کا محبوب پرندہ مر گیا تو اس کو یاد دلا کر کے اس کے ساتھ پیار کرتے۔ تو ایسی دل لگی کہ جس میں کسی کی تحقیر ہو رہی ہو اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ کیوں کہ یہ چیز آپ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کے ایمان کی بڑی ویلیو ہو اور ہماری وہ ویلیو نہ ہو، آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کو عورتوں کو آپ نے الگ الگ حکم دیا، اور عموماً جب کسی کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے تو اس کو ذرا نیچ سمجھ کر کے ہی ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی کا ٹھٹھا اڑانا۔ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کتے کے ساتھ بھی مذاق کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کہیں اللہ کتا نہ بنا دے۔ اس لیے کسی کی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں، تکلیف نہ دو، کسی کو ستاؤ نہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ دیکھو دوسروں پر عیب لگانے سے روکا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی تعبیر جو ہے اس لیے میں نے جان بوجھ کر وہی ترجمہ کیا کہ تم اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ اصل مقصد یہ نہیں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ بھئی تم کسی آدمی پر عیب نہ نکالو کہ اس کی کوئی برائی، اس کی کوئی عیب اندر ہے نہیں ہے، لیکن آپ مارکیٹ میں اس کو عام کرو۔ اس کو کہنے کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کا عیب جو ہے وہ ہمارا ایک مومن بھائی ہے اور وہ میرے معاشرے کا ایک سبھیہ ہے۔ اینٹ سے اینٹ مل کر کے تعمیر بنتی ہے، اگر ایک اینٹ کو نقصان پہنچایا جائے گا تو یہ طے ہے کہ دوسرے کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس لیے دوسرے پر عیب لگانا نہیں ہے، وہ اپنے آپ پر عیب لگانا ہے۔ اس لیے کہا لا تلبسوا انفسکم، اپنے آپ پر عیب نہ لگانا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کہ ہم نے اس کی پول کھولی تو وہ ہماری پول کھولے گا، اور کسی کی پول کھولنے کے لیے سب سے بری جگہ جو ہے عام واٹس ایپ، کسی کی بھی ایسی تیسی کر ڈالے، اور قوموں کی عزتیں اس نے بڑی مقدار میں گرا دی، اور لوگ اس کے پیچھے اتنے پاگل ہیں کہ اگر ایک مہینہ کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے اور صرف یوں کہہ دیا جائے کہ ایسا انٹرنیٹ بند کہ جس میں تمہارے بینک کے کام چلتے رہے، تمہارے سارے پاسپورٹ کے کام چلتے رہے، لیکن واٹس ایپ نہیں ہوگا، بہت سے وقت ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا۔ بہت برا حال ہے۔
اور بس اس میں کسی کی کیا عزت جا رہی ہے نہیں جا رہی دیکھے بغیر. اس سے کہتا ہوں نا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دشمن جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے 70 سال کی سوچ کر پلان بناتا ہے. 70 ایئر 70 برس ایک ایسے ڈال دیا ہے سب کو کہ گھر میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے. وہ اپنے میں مشغول، وہ اپنے میں مشغول، اور پاس میں باپ ہیں، پاس میں بیٹا ہے، یہ کسی کی ادھڑ بن کر رہا ہے، وہ کسی کی ادھڑ بن کر رہا ہے. اور بہت نقصان ہے امت کا. ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا عیب وہ یوں سمجھنا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ وہ دوسرے کا نہیں، وہ میرا عیب ہے. مثل آئینہ ہے کہ آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حدیث کی تعبیر ہے، تو عیب جو نظر آتا ہے وہ آئینے کا نہیں ہے، وہ میرا اپنا ہے. کہ میرے چہرے پر اگر دھبا نظر آ رہا ہے تو وہ آئینے کا پر نہیں ہے، وہ مجھ پر ہے. یوں سمجھنا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر یہ دیا جا رہا ہے، یوں سمجھو کہ وہ کسی کا نہیں، وہ میرا اپنا عیب ہے. اور مان لو اگر تم نے اپنا نہیں سمجھا اور دوسرے کا ہی عیب نکال دیا تو یہ عیب نکالنا جب اس کو پتا چلے گا تو وہ بھی تمہاری پول کھولے گا. اس لیے ہو گیا اپنا عیب نکالنا. اس لیے اللہ فرما رہا ہے اپنا عیب نہ نکالو. اور جو آدمی کسی کو ذلیل کرتا ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے چھپی چیزوں کو افشا کرنے اور ریلے کرنے کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہوئے اور ان کا ایمان ان کے دل میں اب تک پہنچا نہیں ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور مسلمانوں کے چھپے عیوب کے مارکیٹ میں ریلے کرنے کے پیچھے نہ پڑو. اگر کوئی ایسا ہو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، چاہے وہ اپنے بیڈ روم میں کیوں نہ ہو. اللہ اس کے ذلیل کرنے پر پڑ جاتا ہے. اس لیے کسی کا عیب نکالنا اپنا ہی نقصان ہے. تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اتفاق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، چڑھانے کے نام جو مارکیٹ میں لوگوں کے ہوتے ہیں وہ نہ لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی مومن بن گیا. اب مومن بن جانے کے بعد جب کوئی آدمی ایسا ظلم کرنے کا کام کرے گا، کسی کے عیوب بیان کرے گا، کسی کی برائیاں بیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ اس کی تو زبان ہی بہت چلتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی برا ہو رہا ہے. تو مومن بن گئے تھے، سارے عیوب اللہ نے مٹا دیے تھے اور کمال ایمان کی نعمت سے نواز کر کے ایک اچھی صفت دے دی تھی. کیوں اپنے آپ کو بری صفت سے اور برے نام سے آراستہ کرتے ہو؟ رکھو اپنا وہی کامل مومن کا نام. اس لیے مارکیٹ میں ایسا ایپ، ایسا نام جو کسی کے چڑھانے کا اور جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو ہرگز نہ بولو. اور ہوتے ہیں بعض پورے خاندان کی برادری کے نام ہوتے ہیں. کبھی جو ہے گھٹیا پن کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے. اس سے ہمارے موتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، مولانا اسماعیل منوبری، کوئی اگر کسی طالب علم کو اس کے علاقے کے نام سے بلائے، ہمارے ہاں بہت برا ہے، بالکل جائز نہیں ایسا بولنا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں بہاری ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی زمین کا ایک حصہ ہے، آپ نے اس زمین کے اس حصے کے ساتھ پورے لوگوں کو گھٹیا کہہ دیا. موتی صاحب فرمائے کسی کو بہاری کہہ کر، بروچی کہہ کر مت بلاؤ. کچھ نہیں معلوم آپ کو تو او بھائی کہو. آج انگریزوں نے یہ چیز اختیار کی. یورپ کے ایک مدرسے میں، اسکول مدرسہ چلتا تھا، اس میں
وہاں اچانک چیکنگ آتی ہے، تو اس میں پھر ان کے پرنسپل خود کہہ رہے تھے ہم کو کہ ان کے پرنسپل کو بلا کر کے سائٹ پر لے جا کر کے تنہائی میں ایسا کہا، آپ کے مدرسے کی ایک شکایت ہے، آپ کی اسکول کی، آپ کا اسٹاف یہاں کسی کو بنگالی کہہ کر، کسی کو پاکستانی کہہ کر بلا رہا ہے۔ یہ بنگالی پاکستانی یہ گھٹیا لفظ بولنے کی ہمارے ملک میں چھوٹ نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات تھی کہ کسی کو گھٹیا طور پر جس کسی بھی لفظ سے، اللہ کا کلام تو عجیب ہے نا، ساری چیزوں کو ایک ہی لفظ میں گھیر لے، کہ کسی کو برائی کے طور پر بلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سب کو اللہ نے ایک ہی لفظ میں پرو دیا، لا تنابزوا بالالقاب۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں قدرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو گھٹیا سمجھتا ہے، یہ گھٹیا، اب دشمنیاں قائم ہوگی، اتحاد کم ہوگا، اتفاق ختم ہوگا۔ تو اسلام کے تعلیمات کا انکار کرنے والوں کو بھی ریسرچ کر کے اسلامی تعلیمات میں خوبی نظر آتی ہے، چاہے اسلام کا نام لے کر نہ کہیں، اور ہم اپنی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے میرے بندو، تو توبہ کرو۔ کوئی کسی کے ساتھ تحقیر کے ساتھ میں حقیر سمجھتے ہوئے، گھٹیا سمجھتے ہوئے اس کی مذاق نہ اڑائے، اس کا عیب نہ نکالے، کوئی چڑھانے کا نام سے اس کو نہ پکارے، اور ان گناہوں سے اگر ہو چکے ہیں توبہ کر لو، اور جو توبہ نہیں کرے گا اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ ظالم۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ راہ نہیں بتاتے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو معاشرتی گناہوں سے بھی بچانا ضروری ہے۔ یہ سماجک گناہ، سماج کی ایکترتا کو اور اکٹھا رہنے کو بچانے کے لیے یہ بنیادی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے حقوق کے بعد میں بیان کیا، کیونکہ نبی کا جیسا حق ہے ایسے معاشرے کو بھی بچانا ایک بہت اہم حق ہے اسلام کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔